چنانچہ روایات میں ایک واقعہ آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا واقعہ ذکر فرمایا۔ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، اس عنوان کو اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم واقعہ سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار آدمی تھا جو ساری بستی سے الگ تھلگ اللہ کی عبادت میں ہمارا وطن مشغول لیتا تھا۔ کسی کے یہاں اس کا آنا جانا نہیں۔ اب کسی طریقے سے کسی عورت کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی یا اس عورت کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ اس عورت نے اپنے خادم کے ذریعے سے اس بزرگ کو اپنے گھر بلوایا اور بہانہ یہ کیا کہ ہم آپ سے کسی معاملے میں شہادت چاہتے ہیں اور گواہی چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ اللہ والا اس خادم کے ساتھ اس کے گھر میں آیا۔ گھر جس دروازے سے گزرتا تھا پیچھے سے وہ خادم وہ دروازہ لوک کر دیتا تھا۔ گھر کے آخری کونے میں جب یہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کی گود میں ایک معصوم بچہ ہے اور پاس میں ایک شراب کا جام رکھا ہوا ہے، شراب کا پیالہ رکھا ہوا۔ جب یہ آدمی وہاں بزرگ پہنچا سارے دروازے لوک کر دیے گئے۔ اس عورت نے اس بزرگ سے کہا کہ ہم نے کوئی شہادت اور کوئی گواہی کے لیے تم کو نہیں بلایا، یہاں تمہارے پاس 3 آپشن ہیں، یا تو اس معصوم بچے کو قتل کر ڈالو، اگر یہ نہیں کرتے ہو تو میرے ساتھ زنا کرو، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو شراب پیو۔ یہ 3 تمہارے سامنے ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک کام تم کو کرنا ہے۔ اب وہ اللہ والے بزرگ وہاں پر بڑے پریشان ہو گئے کہ ایک معصوم جان کو قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی یہاں اس کی معافی نہیں، اور زنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تینوں یہ چیزیں ہیں جو بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے ہیں، اکبر الکبائر میں سے۔ اب اس بزرگ نے دماغ لگایا کہ چھٹکارا تو نہیں ہے، ان تینوں میں سے ایک کو اپنانا پڑے گا، لہذا کس کو اپنایا جائے؟ تو اس نے سوچا کہ زنا کرنے سے یا کسی کو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں شراب کی گھونٹ پی لوں اور باہر جا کر کے اللہ سے توبہ کروں۔ چنانچہ اس بزرگ نے وہ شراب پی لی۔ جب شراب پی تو اس کی عقل معروف ہو گئی، عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب اس شراب کے نشے میں اس بزرگ نے، اس عورت نے اس بزرگ سے اس بچے کا قتل بھی کروایا اور اس خود سے زنا بھی کروایا۔ اندازہ لگائیے، ایک کام کیا تھا جس کی وجہ سے تینوں سے بڑے کام اس سے انجام دے دیے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کتنے بڑے گناہ کر دیے۔ یہ ہے شراب کی نحوست اور شراب کی جو ہے منحوسیت۔ تمام برائیوں کی جڑ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اس بری لت میں پڑ چکے ہیں اور اپنی کمائی کو شراب میں اڑا دیتے ہیں۔ وہ شراب جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو آدمی شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، پڑھتا رہے وہ نمازیں، اللہ کے یہاں اس کی نمازیں اور اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس حالت میں مر جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں شراب کا گھونٹ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مات میتۃ الجاہلیہ، وہ اس حالت میں مرے گا جیسے کفر کی حالت میں مرا۔ کتنی سنگین وعیدیں نبی کریم علیہ السلام کی شرابی کے متعلق۔
میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس حالت میں دنیا سے مر جاتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے کہ وہ شراب کا عادی تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جنت کو اس پر حرام قرار دے دیں گے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اندازہ لگائیے، مسلمان ہے، نبی کا نام لینے والا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والا ہے، اپنے آپ کو محب رسول کا دعویٰ کرنے والا ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا ہے، لیکن شراب کی لت پڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھو اتنے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی اگر اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے یہاں کوئی کامیاب ہماری کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائے۔ اس لیے نوجوانوں یہ بیماری بڑی عام ہوتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ نوجوان شراب کی طرف لپکے جا رہے ہیں، اچھے گھرانے کے خاندان کے بچے بھی شراب کی بھیڑ چڑھے ہوئے۔ جب تک وہ شام کو شراب نہیں پیتے ان کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ مسلمان ہو کر کے شراب پیتا، شراب پینا تو بہت دور کی بات ہے، ایمان والے کے لیے شراب کی بوتل کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب پینے والوں کو نہیں، شراب کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے، فرمایا کہ وہ آدمی اس آدمی پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ پینے والا تو بہت دور کی بات ہے، شراب بنانے والا، خریدنے والا، جس کے لیے خریدی جا رہی ہے، جس کے واسطے سے بھجوائی جا رہی ہے، جو لے کر کے جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ سب وہ تو صرف لے کر کے گیا تھا، یہ خود نہیں پی رہا ہے، کسی کو پلا رہا ہے، ان تمام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اس کی قیمت کھانے والے پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ بہت بری بات ہے، بہت برا ناسور ہے ہمارے معاشرے کا۔ ہمارے معاشرے کی تباہی کا بڑا ذریعہ ہے یہ شراب نوشی۔ دو چیزیں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں، شراب نوشی اور جوا بازی، اور قرآن کریم نے ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے اور ان دونوں کو فتنہ فساد اور جو لڑائی اور جھگڑے کی بنیاد قرار دیا ہے۔ ہم شکوا کرتے ہیں دوسروں سے، ہم جو ہے دوست دیتے ہیں دشمنوں کو، ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں مسلمانوں کے جو ہے حالات اور مصائب سے اور پریشان حالات، اور جو ہے رونا روتے ہیں ہم دشمنوں کا اور حکومتوں کا کہ سب حکومتیں ایسا کر رہی ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہیں، ہماری نوجوان نسلیں کس راستے پر جا رہی ہیں، اس کا اندازہ کسی کو نہیں۔ ان کی فکر کون کرے گا؟ کیا اس کے ذمہ دار بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں؟ میرے بھائی اور بزرگوں، بڑی زبردست چیز ہے، پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے، ان بری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور قیامت کی دن کتنا سخت عذاب ہوگا شراب پینے والے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں شراب پیے گا اور شراب کا عادی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اور صرف جہنم میں ہی نہیں ڈالیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو نہر غوطہ سے پلایا جائے گا۔ حدیث کے راوی ہی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ نہر غوطہ کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہر غوطہ اس نہر کو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں زنا کرنے والی عورتوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے اور جہنم کے عذاب اور جہنم کی آگ سے ان کی شرمگاہوں سے پیپ نکلے گا کھولتا ہوا، اور بدبودار جو ان کے جسم سے اور ان کی شرمگاہوں سے نکلے گا وہ اتنی مقدار میں بہے گا کہ اس کی
اللہ کے رسول نے فرمایا اس نہر کی بدبو کا عالم یہ ہوگا کہ سارے جہنمی بھی اس نہر کی بدبو سے پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ نوجوانوں، اگر یہاں کوئی بیٹا ہے جس کو بری عادت لگ گئی ہے، بری سنگت اور صحبت میں رہ کر کے بری صحبت اختیار کر گیا ہے، توبہ کرو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اے اللہ بڑی منحوس چیز تھی، مجھے علم نہیں تھا، آج مجھے علم چلا ہے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی شراب کے قریب نہیں جاؤں گا۔ بچاؤ نوجوانوں، اپنے آپ کو بچاؤ، بڑی بھیانک چیز کی طرف ہم اور آپ جا رہی ہیں۔ قیامت میں جہنم کا عذاب بھی کم عذاب ہوگا کہ جس کے باوجود بھی اتنی بڑی گندی شے پلائی جائے گی۔ کوئی دنیا میں تو ہم ایک ذرا سی چیز، ہماری گھر کی سبزی بھی باسی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو جو ہے روڈ پہ ڈال دیتے ہیں، کوئی جانور کھا جائے گا، ہم اس کو بھی گوارا نہیں کرتے ہی، کس طریقے سے قیامت کی دن اتنی گندی چیز پی لو گی؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے یہاں قیامت کے دن کھڑانے ہونا ہے؟ کیا ہمارے اعمال کی جزا اور سزا پر ہمیں یقین نہیں ہے؟ یقیناً ہونا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ قرآن کا صاف اعلان ہے، دنیا میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن دیا جائے گا، اور دنیا میں ذرہ برابر بھی برائی کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اس کا بدلہ بھی قیامت میں تمہیں ملے گا۔ اس لیے جو لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں، نادانی میں، انجانے میں، جس طریقے سے ہوئے ہیں، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو گھر آ جاوے تو اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین بڑے غفور رحیم ہیں، بڑے غفور رحیم ہیں، اس کے یہاں معاف کرنے کے لیے لمبے چوڑے بہانوں کی ضرورت نہیں ہے، بس سچی دل سے ایک مرتبہ دل میں ارادہ کر کے یہ زبان سے کہہ لو، یا اللہ میں نے غلطی کر لی، آئندہ نہیں کروں گا۔ خدا پاک کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی ہے کہ 70 سال کا بڑا گنہگار جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہو، اخیر عمر میں موت کے وقت سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کے سامنے کہہ دیتا ہے، یا اللہ میری توبہ، اللہ فرماتے میں زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اس بری بلا سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہمارا معاشرہ اس کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے، بچاؤ اپنے نوجوانوں کو۔ نوجوانوں اپنے آپ پر رحم کرو، توبہ کرو اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، آج اس جمعہ کی برکت والی گھڑی میں بیٹھ کر کے اللہ سے معافی مانگو، اور جو لوگ یہاں پر نہیں ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ میرا بھائی اس بری لت کے اندر مبتلا ہے یا میرا دوست اس بری لت میں مبتلا ہے، اس کے سامنے یہ اللہ کے رسول کے پیغامات سناؤ اور اسی وعیدوں کو سناؤ تاکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور اس بری لت سے وہ اپنے آپ کو بچا لے۔ اپنے آپ کو بچائیے، ہمارے نوجوان بڑی غلط راہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ شراب نوشی ہمارے معاشرے کا ناسور بنتی جا رہی ہے، جس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، نوجوانوں کو اللہ سے دور کر دیا ہے، مساجد سے دور کر دیا ہے، حرام کمائیوں کے ذریعے سے، اور جو ہے نہ جانے کیا کیا گناہ کر دیتے ہیں نوجوان اس حرام اور جو ہے شراب کی لت کی بنا پر۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیے، دعا تک اپنے دوست و احباب تک یہ پیغام پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بری لت سے ہماری اور ہماری پوری نوجوان نسل کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔